وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ لہذا اے پیغمبر، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو یا انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ منافقین کا جو ذکر چل رہا ہے اسی سیاق میں بعض منافقین کی ایک حرکت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور یہ منافقین کا تو وتیرہ تھا ہی، بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہ یہ کہ جب ان کو کوئی افواہ پہنچتی تو تحقیق کے بغیر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو اذاعوا به، یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک بری بات ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے آگے آدمی پھیلانا شروع کر دے۔ اس کے بعد اس کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو ایسی کوئی خبر غیر مصدقہ پہنچتی ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس، اپنے میں سے جو اصحاب اختیار ہیں ان کے پاس لے جاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ یعنی تمہیں تو جب خبر ملی تو تمہیں تو تحقیق کرنے کا کوئی راستہ تھا نہیں، اب وہ بغیر تحقیق کے تم نے آگے اگر نقل کرنی شروع کر دی تو اس سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر تم وہ خبر، وہ افواہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے کہ ہمیں یہ خبر سننے میں آئی ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو اس معاملے میں اصحاب اختیار بنایا ہوا ہے، کسی لشکر کا امیر بنایا ہوا ہے مثلا، تو ان کو خبر پہنچاتے تو وہ حضرات جو ہے وہ تحقیق کر کے کھوج لگا کر
اس کی حقیقت معلوم کر لیتے کہ یہ خبر کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے، کتنی اس میں صداقت ہے اور کتنی غلط بات ہے۔ تو طریقہ یہ بتا دیا کہ اگر کوئی خبر ملی ہے تو بلا تحقیق اس کو آگے نہ چلانا چاہیے جب تک کہ اس کو تحقیق نہ ہو جائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، من حدث بحدیث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبین، یعنی جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، تو جو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ خود بھی ہے۔ تو افواہ ترازی یا افواہ پھیلانا یا کسی سنی سنائی افواہ کو آگے روانہ کر دینا، یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جس سے معاشرے میں بہت سے فساد پھیلتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کو منافقین کے وتیروں میں ذکر کیا ہے، اگرچہ کوئی مسلمان بھی اس میں شامل ہو جائے، لیکن فرمایا کہ اصل وتیرہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، منافقین کا، وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یعنی افواہ ترازی، افواہ کو پھیلانا، بلا تحقیق آگے بڑھانا، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ بعض اوقات شیطان اس کے ذریعے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس افواہ ترازی کے بڑے بڑے انجام سے محفوظ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے رکھا، ورنہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، لہذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ جب شوال میں غزوہ احد ہو چکا تھا تو اسی غزوہ احد کے موقع پر کفار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر کے مقام پر آئیں گے اور ہمارا وہاں پر مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے موافق بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا۔ اس واقعے کو مورخین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل کیا، یعنی کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ جس کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول تم تنہا اپنے ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ اس ہدایت کے ملتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو تشریف لے گئے، بدر کے میدان تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انتظار کیا کہ ابو سفیان اپنے وعدے کے مطابق آئے اور جنگ ہو، جیسا کہ وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا اور کوئی مقابلے میں نہ آیا اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ پھر یہاں ذرا یہ بات قابل غور ہے کہ ایک طرف تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے اور لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وحرض المؤمنین، یعنی مسلمانوں کو ترغیب دی۔ یعنی اس آیت کے پہلے جملے میں تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کے تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی آپ چھوڑیں نہیں، ترغیب کے بعد بھی وہ اگر تیار نہ ہوں تو پھر آپ اپنا فرض ادا کر چکے، ان کے فعل کی آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ طرح جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا
کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر صغریٰ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو سفیان اپنے وعدے کے مطابق وہاں نہیں پہنچا اور اس کے نتیجے میں جنگ نہ ہو پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ پھر آگے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، یعنی جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے جوڑ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیت میں یہ آپ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو ترغیب دیں جہاد کی، قتال کی، اور ترغیب بھی ایک طرح کی سفارش ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ترغیب دینا بذات خود موجب اجر ہے، ثواب کا باعث ہے، چاہے دوسرا اس ترغیب کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو جو کوئی شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، یعنی اگر کوئی اس ترغیب کے نتیجے میں عملاً جہاد میں شریک ہو گیا تو جہاد کے اندر جو ثواب اس شخص کو ملے گا وہ سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور یہ الفاظ ایک عام استعمال کر دیے ہر قسم کی سفارش کے لیے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم ہے سفارش ہے، اور اچھی سفارش کرنے والوں کو ثواب کا حصہ ملے گا اور بری سفارش کرنے والوں کو عذاب کا۔ لیکن آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیب کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کفل کا۔ اگرچہ لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن عرف عام میں نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ کفل اکثر برے حصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہو۔ جائز شفاعت اور سفارش کے لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو۔ اگر کسی شخص کا مطالبہ ہی جائز نہیں ہے تو آپ اس کے حق میں سفارش کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ اس پر کوئی ثواب ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو کمزوری کی وجہ سے خود بڑوں تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ پہنچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے دباؤ اور اجبار کا طریقہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ظلم ہے اور جائز نہیں، اور وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے۔ سفارش کا حاصل یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو متوجہ کر دیں کہ میرے خیال میں یہ طریقہ یہ راستہ مناسب ہے، لیکن پھر آگے اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر آپ بجائے اس کو راستہ دکھانے کے اور توجہ دلانے کے اس کے اوپر زبردستی شروع کر دیں، یہ شفاعت نہیں ہے۔ کوئی دباؤ ڈال کر کسی سے کام کرانا یہ شفاعت نہیں ہے، نہ شفاعت کا ثواب اس پر ملتا ہے بلکہ یہ شفاعت سیئہ میں داخل ہے، لہذا اس کا گناہ ہوگا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ مقیت کے لفظی معنی قادر اور مقتدر کے بھی ہے، قادر اور مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگراں کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی، اور جملے میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں اور حاضر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، محض اللہ کے لیے کسی بھائی کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی غرض رشوت کے طور پر اس سے حاصل کرنا ہے۔ اور تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ رزق اور روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ خود کفیل ہے، جتنا کسی کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا بلکہ جس کو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا۔ البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی اعانت ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو۔